السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية۔ عزیز بھائیو، اپنے قیمتی وقت سے اگر آپ کچھ وقت دیں گے تو آج کے وقت دینے پر انشاءاللہ زندگی میں آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے کسی کو وقت دیا تھا اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ہم کوئی اور دنیا کا کام کر لیتے تو زیادہ فائدہ ہونا تھا۔ انشاءاللہ اس پچھتاوے کا سامنا زندگی میں آج کے اس وقت دینے پر آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ جن کو اللہ نے فرصت دی ہے وہ ضرور بیٹھیں۔ میں کوئی کچی بات انشاءاللہ نہیں کہوں گا آپ کو، اور کوئی بغیر دلیل کے بھی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ آپ کے علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ عزیز بھائیو، اگر بات شروع میں آپ کو سمجھ نہ آئے میری تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ سمجھا کے جاؤں گا، اور بغیر دلیل کے وہ بات چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ القارعہ کی آخری آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، سو لیکن جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوشی والی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کی ماں حاویہ ہے۔ اور آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ حاویہ کیا ہے؟ سخت گرم آگ ہے۔ عزیز بھائیو، دنیا میں نا کوئی بھی بات کسی کو سمجھانی ہو تو اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ان میں سے یہ ہے کہ جنہیں کچھ سمجھانا مقصود ہوتا ہے ان سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے چند سوال پوچھنے اور آپ نے میرے سوالوں کا جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ سوال آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال جو میں پوچھوں گا یہ آپ کو لاجواب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سوال نہ منطق کے ہیں، نہ فلسفے کے ہیں، نہ الجبرے کے ہیں، سادہ سادہ سوال ہیں۔ یہ چھوٹا بچہ بھی انشاءاللہ ان کے جواب جانتا ہے۔ سوال صرف اس لیے کرنے ہیں کہ بات آپ کو اچھی طرح آسانی سے سمجھ آ جائے، اور اس طرح انشاءاللہ جواب دیں گے تو جلدی سمجھ آئے گی اور آسانی سے سمجھ آئے گی۔ میرا آپ لوگوں سے پہلا سوال یہ ہے، ایک شخص مزدور ہے، اس کے پاس آمدن کا ذریعہ مزدوری کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، کوئی ذخیرہ بھی نہیں ہے۔ جو اس نے مزدوری کر کے لانا ہے اسی کا اس نے راشن خریدنا ہے، اور اسی سے اس کے گھر کا چولہا جلنا ہے اور بیوی بچوں نے کھانا ہے۔ یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے انسان، اور شام کو جو مزدوری ملتی ہے نا اسے جلتے ہوئے تندور میں پھینک کے جلا دیتا ہے، بیوی بچوں کے پاس کچھ بھی لے کر نہیں جاتا۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے علم کے مطابق یہ انسان اعلیٰ درجے کا عقل مند ہے یا درمیانے درجے کا یا ہلکے درجے کا؟ جواب آپ نے دینا۔ یہ بیوقوف ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے۔
عقل مند ہوتا نا تو بیوی بچوں کو کھلاتا، جا کر پیسے جلاتا نا، وہ بھوکے بیٹھے تھے گھر میں۔ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے، ایک بندہ ملازم ہے، اس کی گھر کی کیفیت بھی یہی ہے، مہینے بعد اس کو سیلری ملتی ہے اور وہ سیلری تندور میں پھینک کے جلا دیتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی کیا جواب ہے؟ سیم نہیں ہے، یہ اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے۔ وہ ایک دن کا سامان چلا رہا ہے، یہ پورے مہینے کا راشن چلا رہا ہے، تو یہ زیادہ بڑا پاگل اور بیوقوف ہے۔ میرا تیسرا سوال ہے آپ سے، ایک شخص زمیندار ہے، وہ ایک مربع زمین کاشت کرتا ہے، جب فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے نا، کاٹنے کا وقت ہوتا ہے، اس کو تیلی لگا کر جلا کر ساری کھڑی فصل کو راکھ کر دیتے ہیں۔ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہے، سب سے بڑا نہیں، یہ پہلے دونوں سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے۔ یہ 6 مہینے کا سامان جلا رہا ہے، اپنے خاندان کا، اپنے بیوی بچوں کا۔ ایک چوتھا سوال ہے میرا، ایک شخص شادی کرتا ہے، 15 سال تک اللہ اسے اولاد نہیں دیتا، 15 سال بعد اللہ اسے بیٹا دے دیتا ہے، اس بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کر دیتا ہے یہ شخص۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تینوں سے بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ وہ جو اس سے پہلے تھا وہ 6 مہینے کی اپنی کمائی محنت جلا رہا تھا، اور یہ جو بندہ ہے نا، اس کو اولاد کی نعمت پہلے ہی رب نے بڑی مشکل سے 15 سال بعد دی ہے، اور یہ اس رب کی دی ہوئی نعمت کو دوبارہ پتہ نہیں اس کو ملنی ہے یا نہیں ملنی، وہ تو اللہ جانتا ہے اس کے مقدر میں ہے دوبارہ اولاد یا نہیں ہے۔ جو اس بچے کو قتل کرتا ہے، اس نعمت کو ضائع کرتا ہے، وہ ان تینوں سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے، کیونکہ وہ جو 6 مہینے کی فصل جلا رہا ہے نا، وہ اگلے 6 مہینے بعد دوبارہ فصل آ جائے گی، 6 مہینے وہ گزارا کر لے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں دوبارہ رب نے اولاد دینی ہے کہ نہیں دینی۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، 5واں سوال یہ ہے، ایک شخص ساری زندگی محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، کرائے کے مکان پر بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنا گھر بھی چلاتا ہے اور اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے پیسے بھی جوڑتا رہتا ہے۔ آخر کار وہ بحریہ ٹاؤن میں ایک بڑا پلاٹ لینے اور اس میں بڑا 2-3 منزلہ گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب گھر مکمل ہو جاتا ہے نا، ساری ضروریات گھر میں پوری ہو جاتی ہیں، تو اب اس نے بیوی بچوں کو اس گھر میں منتقل کرنا ہے۔ وہ ان کو منتقل کرنے سے پہلے اس نئے گھر کے چھت میں چڑھتا ہے اور اوندے منہ کود کر خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ چاروں سے بڑا بیوقوف اور پاگل ہے، ایسے ہی ہے نا؟ وہ جو پہلے ہم نے کہا، جس نے اپنی اولاد کی نعمت ضائع کی، جو بڑی مشکل سے اللہ نے اس کو دی تھی 15 سال بعد، جو رب 15 سال بعد اولاد دے سکتا ہے میرے بھائیوں، وہ بعد میں بھی دینے پر قادر ہے، وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، اور عین ممکن ہے رب دوبارہ اسے اولاد دے دے، لیکن یہ جو اس نے جان تلف کی ہے خودکشی کر کے، یہ جان بھی دوبارہ رب دے دے گا اسے؟ یہ تو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، یہ تو دوبارہ نہیں ملنی۔ تو جو اس کو تلف کر رہا ہے ان چاروں سے بڑا پاگل اور بیوقوف۔ آخری سوال ہے میرا آپ سے، دیانتداری سے بتانا ہے آپ نے، یہ جو آپ نے جواب دیے ہیں، یہ اوپر سے جواب دیے ہیں ایک آدھے بندے کے کہنے کی وجہ سے، یا واقعتاً آپ کے دل کی آواز ہے؟ یہ دل کی آواز ہے؟ تو پھر میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کچی بات اور بغیر دلیل کے بات نہیں کہوں گا، ہم سب ان 5 سے بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں۔ صحیح بات ہے، ناراض نہیں ہونا کسی نے، میں انشاءاللہ یہ بات ثابت کروں گا اور دلائل سے کروں گا۔ ہم سب سے مراد صرف یہ میرے بیٹھے ہوئے چند بھائی نہیں ہیں، میری مراد ہم سب سے اس وقت اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے 2.25 ارب کے لگ بھگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ 2.25 ارب مسلمان ان 5 سے بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں۔
اور اگر میں کہوں تو میں یہ کہنے کا بھی حق رکھتا ہوں، میرے پاس دلیل ہے۔ آج کے 2.25 ارب مسلمان دنیا میں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کمیونسٹوں سے، بدھ متوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، ساری دنیا کے کافروں سے اللہ کی قسم بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں۔ وہ کافر بھی ان سے چھوٹے پاگل اور بیوقوف ہیں، مسلمان ان سے بھی بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً مجھے پتہ ہے میری اس بات سے آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کا دل نہیں تسلیم کر رہا میری بات کو کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ مسلمان دنیا میں کافروں سے بھی بڑے پاگل اور بیوقوف نہیں ہو سکتے، لیکن میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ میرے بھائیوں توجہ سے سننا، کل میں نے اور آپ سب نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، میدان محشر میں ہونا ہے نا، اور میدان محشر میں ہمارے مالک نے ایک ترازو قائم کرنا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت والے دن میدان محشر میں ایک ترازو لگائے گا۔ وہ جو رب نے ترازو قائم کرنا ہے میرے محترم بھائیوں، وہ میرا اور آپ کا وزن تولنے کے لیے ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کھا پی کر کتنا وزن بنایا ہے؟ نہیں، وہ میری اور آپ کی جاگیریں تولنے کے لیے ہوگا کہ ہم نے کتنا ساز و سامان اکٹھا کیا تھا دنیا کا، کتنی جائیدادیں اور کتنی جاگیریں بنائی تھیں، اور کتنا بینک بیلنس رکھا تھا، کس کے پاس زیادہ تھا کس کے پاس کم تھا، یہ تولنے کے لیے لگانا ہے ترازو؟ نہیں۔ میری اور آپ کی ڈگریاں تولنے کے لیے ہوگا وہ؟ نہیں۔ کس لیے ہوگا وہ ترازو؟ اعمال تولنے کے لیے۔ میری اور آپ کی نیکیاں اور گناہ اس میں تولے جائیں گے۔ ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے میں ہمارے کیا ہوں گے؟ گناہ ہوں گے۔ اور یہ جو آیتیں پڑھی ہیں میں نے سورہ القاریہ کی آخری آیتیں، جن کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے، دوبارہ غور کریں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ میرا یا آپ کا یا کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے، پروردگار کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت میں، اگر برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا ہلکا ہو گیا تو کہاں؟ آگ میں، جہنم میں۔ غلط ہو جائے گا فیصلہ قرآن کا؟ اس کا مطلب ہے کل قیامت والے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہونا ہے۔ کس بنیاد پر ہونا ہے؟ اعمال کی بنیاد پر۔ اور میرے بھائیوں یہ جو اعمال ہے نا، ہمارے نیک اعمال، نیکیاں، اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا تو جنت میں جانا ہے، فیصلہ ہے پروردگار کا۔ اگر ہلکا ہو گیا تو جہنم میں جانا ہے، میرا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نیک اعمال میرے پاس اور آپ کے پاس کائنات کا سب سے قیمتی اور سب سے مہنگا سرمایہ اور دولت ہے، یہ ہماری۔ اس سے قیمتی دولت، اس سے مہنگا سرمایہ آسمان کی نیچے، رب کی زمین پر، اللہ کی قسم انسانوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ نیک اعمال سے زیادہ قیمتی سرمایہ اور دولت کوئی نہیں۔ میں مثال بھی دیتا ہوں، دلیل بھی ایک آپ کو دے دیتا ہوں، مثال سے انشاءاللہ بات آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے گی زیادہ۔ اللہ ہم میں سے کسی کے جہنم میں ڈالنے کا کل فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ چلیں آپ اچھے لوگ ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے، میں آپ کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی دے دیتا ہوں۔ اللہ کل میرے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ تو کیا ہے، میں ایک دن کی اپنی مزدوری نہیں، ایک مہینے کی سیلری نہیں، 6 مہینے کی فصل نہیں، میں ساری دنیا کی دولت فدیے میں دیتا ہوں، یہ مجھ سے قبول کر لے اور مجھے جہنم سے بچا دے۔ دیانتداری سے بتانا، رب وہ فدیہ لے کر ساری دنیا کی دولت کا مجھے بچا دے گا جہنم سے؟ ہاں نہیں بچ سکتا۔ اگر میں کہوں یا اللہ میرے 7 بچے ہیں، میں نے ان کو پالا ہے، ان کو پڑھایا ہے، ان کو جوان کیا ہے، یا اللہ میری ایک جان ہے، میں اپنی اولاد 7 بچوں کو میں فدیے میں دیتا ہوں، میری جان کو جہنم سے بچا دے، میری جگہ پر 7 بچے ڈال دے جہنم میں، ہو جائے گا یہ فیصلہ؟ ہاں ایک بچہ نہیں دے رہا، 7 بچے دے رہا ہوں رب کو۔
اور اگر میں کہوں یا اللہ میری خاندان اور میری برادری اس کے سینکڑوں لوگ ہیں، میری تو ایک جان ہے، تو ایک جان کو جہنم میں ڈال کر کیا کرے گا؟ یہ میں اپنے ساری خاندان کے سینکڑوں لوگوں کو فدیے میں دیتا ہوں، ان کو میری جگہ پر جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا دے، کیا رب قبول کر لے گا؟ نہیں ہوگا۔ کون سی چیز بچائے گی مجھے اور آپ کو جہنم سے؟ نیکیاں۔ کون سی چیز بچائے گی؟ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا، نیکیاں جب زیادہ ہوگی بھائی اور آپ کے پلڑے میں وہ بچائیں گی۔ اس کا مطلب ہے نیکیاں ایک دن کی مزدوری سے نہیں، ایک مہینے کی سیلری سے نہیں، 6 مہینے کی فصل کی آمدن سے نہیں، 15 سال بعد ملنے والے ایک بیٹے سے نہیں، ساری برادری سے نہیں۔ اللہ کی قسم سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے یہ۔ ایک جان نہیں، 7 بچے، 10 بچے، 15 بچے بھی دے دو تو نہیں بچنا، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ نیکیاں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم ساری دنیا کے مسلمان بغیر سوچے سمجھے اپنی نیکیوں کو روزانہ آگ لگا کر جلاتے ہیں اور پھونک دیتے ہیں، جو کماتے ہیں نا سب کچھ پھونک دیتے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی نہیں کر رہا۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے مسلمان روزانہ بلا ناغہ اپنی نیکیوں کو تیلی لگا کر ساری نیکیاں پھونک کر راہ کر دیتے ہیں، اور ان سے کوئی زبردستی نہیں کرواتا، یہ خود کرتے، اپنے ہاتھوں سے کرتے اور خوشی سے کرتے۔ آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ ہم سارے ہی پوری مسلمان امت ہے، 2.25 ارب لوگ ہیں یار جو سارا یہ کام کرتے۔ سنیں، میں 2-3 چیزیں صرف آپ کو بتا دی ہیں، آپ کا بہت زیادہ قیمتی وقت نہیں لوں گا۔ میری باتوں پر اگر کوئی اشکال رہ جائے نا آپ کے ذہن میں، کوئی سوال رہ جائے، آپ کو 100% حق ہے بعد میں سوال کرنے کا۔ جب تک آپ کی تسلی نہیں کرواؤں گا میں انشاءاللہ نہیں جاؤں گا۔ آپ نے تسلی کر کے اٹھنا ہے یہاں سے۔ میرے بھائیوں، شیطان ہے نا ہمارا دشمن، اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، پھر اللہ سے مہلت مانگی تھی اس نے، اللہ نے دے دی مہلت اسے ایک مقررہ مدت کے لیے۔ اس نے قسمیں اٹھائی تھی پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر کہ یہ تیرے بندے، تیری زمین پر بسنے والے، تجھے رب کہنے والے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے قرآن کو ماننے والے، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ وہ شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے مسلمان امت کو، مسلمانوں کو، اور ہم اس کی دعوت کو بغیر سوچے سمجھے فوراً قبول کر لیتے ہیں، اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اس کی بات پر۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آتی ہیں مسلمان امت کے پاس، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ شیطان کی بات آتی ہے، اللہ کی قسم 1 سیکنڈ سے پہلے ہمارا سر شیطان کے حکم کے سامنے خم ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سے کچھ منحوس کام کرواتا ہے، گندے کام۔ وہ جو گندے کام ہم سے کرواتا ہے نا، ان کاموں میں سے ایک کام ایسا ہے، ایک کام اللہ کی قسم ایسا ہے، ایک کام میرے بھائیوں جو میری اور آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو زیرو کر دیتا ہے، جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ 1% بھی، 1 ذرہ بھی نیکی کا میرے اور آپ کے پلڑے میں باقی نہیں چھوڑتا۔ وہ ایسے اعمال ہم سے کرواتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ کوئی رب کا جس پر خصوصی فضل ہو شاید وہ بچا ہوا ہو، ورنہ کوئی نہیں بچا ہوا۔ ان میں سے ایک کام ہے شرک۔ ایک کام کون سا ہے؟ اگر میری یا آپ میں سے کسی بھائی کی نیکیاں زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا بھرا ہوا ہے ان نیکیوں سے، میرے بھائی ہو کتنی نیکیاں ہیں؟ پورا خلا بھرا ہوا ہے، 1 ذرہ کے برابر شرک ہو جائے، 1 ذرہ جتنا شرک ہو جائے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، وہ 1 ذرہ برابر شرک زمین اور آسمان کے اندر خلا کے برابر بھری ہوئی نیکیوں کو 1 سیکنڈ سے پہلے جلا کر ساری نیکیوں کو راہ کر دے گا۔ کوئی نیکی نہیں بچے گی، کوئی نیکی نہیں بچے گی، سب جل جائیں گے۔ اور آج پوری مسلمان امت پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میں ساری امت کی بات کر رہا ہوں، کوئی کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والے سب کی بات کر رہا ہوں۔ پوری مسلمان امت، سارے کلمہ پڑھنے والے
پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں. ہم بھی سارے اس میں دھنسے ہوئے. یہ جو میرے سامنے بھائی بیٹھے, موٹی سی ایک مثال دینی ہے میں نے, باقی یہ ایک مثال جو دینے لگا ہوں نا, یہ نمونے کے طور پر مثال ہے. یہ حرف آخر نہیں سمجھنا ہے اس کو کہ اس کے بعد معاملہ ختم ہے. ایسی دسیوں مثالیں ہیں, میں نے صرف ایک دینی ہے, آپ نے اس کو نمونے کے طور پر سمجھنا ہے. اور باقی مثالیں آپ خود انشاءاللہ, اللہ نے آپ کو شعور دی ہے, عقل سے نوازا ہے, آپ خود سوچیں گے تو آپ کے سامنے لگنے لگ جائیں گی ایسی مثالوں کی خود ہی. میں صرف رستہ متعین کر رہا ہوں آپ کے سامنے نمونے کے طور پر. میرے بھائیوں, حلال و حرام یہ اختیار ہے صرف اللہ کا. کس کا اختیار ہے؟ اللہ. کائنات میں کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے, یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ. صرف اللہ کا. اللہ کا نہیں, صرف اللہ کا. اللہ نے یہ حلال و حرام کا اختیار اپنے نبیوں, پیغمبروں اور رسولوں کو بھی نہیں دیا تھا. حتیٰ کہ خاتم النبی رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو بھی حلال و حرام کا اختیار اللہ نے نہیں دیا تھا. آپ دیکھ لیں, قسم اٹھا لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بعض ماؤں کے کہنے پر آج کے بعد شاید نہیں کہنا. اللہ نے قرآن اتار دیا, سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے محمد, اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ نے آپ پر فرض کر دیا, توڑو قسم, دو کفارہ کھاؤ شاید. آپ اللہ نہیں ہو, آپ اللہ کے نبی ہو, نبیوں کے امام ہو, خاتم النبیین ہو. یہ حلال و حرام کا اختیار کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے, صرف معبود کا, الہ کا ہے. آپ کا یہ اختیار, اپنی قسم توڑو, کفارہ دو اس قسم کا, فرض ہے آپ پر, رب نے فرض کر دیا, توڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو, کفارہ دیا, کھایا شاید. میرے بھائیوں, دنیا میں یہ حلال و حرام کا جو اختیار اللہ کا تھا نا, آپ یہ دنیا میں مجھے دے دیں. کس کو دے دیں؟ مجھے دے دیں. تو کیا ہوگا؟ آپ نے مجھے رب بنا دیا. کیا بنا دیا آپ نے مجھے؟ رب. اور یہ اختیار مجھے دے کر آپ نے میری عبادت کر ڈالی ہے. یہ عبادت ہے میری. آپ مجھے زبان سے رب نہ بھی کہو, کوئی کہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ رب ہو ہمارا, بس جو حلال و حرام کا اختیار رب کا تھا وہ آپ نے مجھے دے دیا, تو آپ نے مجھے رب بھی بنا دیا, میری عبادت بھی کر ڈالی. یہ میرے منہ کے لفظ نہیں ہیں, قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. یہ میں نے اپنے الفاظ آپ کو نہیں سنائے. سورہ توبہ کی 32 نمبر آیت ہے. سورہ توبہ کی 32 نمبر آیت. اللہ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا تھا؟ رب. اپنے علماء اور درویشوں کو کیا بنا لیا انہوں نے؟ رب بنا لیا. اللہ کہتے ہیں, آپ ساری دنیا کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ چھان ماریں, ایک ایک سطر پڑھ لیں, ایک اہل کتاب کا فرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے علماء اور درویش ہمارے رب ہیں, جبکہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے رب بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے, ترمذی شریف کی حدیث ہے. عدی بن حاتم آئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا. یہ بھی عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہنے لگے, اللہ کے نبی, ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء کو اور درویشوں کو. راوی کو شک ہے, یہ لفظ بولے ہم نے کہا یا انہوں نے یہ کہا, انہوں نے, اہل کتاب نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء اور درویشوں کو. تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں انہوں نے رب بنا لیا, ہم نے تو نہیں, رب, انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت کی اس آیت کی, کیونکہ قرآن محمد الرسول اللہ پر اترا ہے اور اس کی وضاحت کرنے کی ڈیوٹی بھی اللہ نے کس کی لگائی ہے؟ امام الانبیاء کی. 44 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی. اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کا کام ہے, ڈیوٹی ہے, جو چیز نہیں سمجھ آتی ہے ان کے سامنے بیان کرو اس کو, اور بیان بھی اللہ کی وحی سے کرنی ہے. آپ نے جو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے کیا ہے. میرے بھائیوں, آپ نے جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے نا عدی کو یہ آیت سمجھانے کے لیے, اس کے آسان لفظوں میں, سادہ لفظوں میں ترجمانی کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عدی سے, ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے,
پہلے کتاب کے علماء اور درویش اس کو کہہ دیتے تھے یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اللہ نے حلال کی تھی. تو کیا اہل کتاب کی عوام اس کو حرام مانتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو تھا. مولوی صاحب کے کہنے پر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام مانتے تھے. پھر آپ نے کہا ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیا یہ چیز کیا ہے؟ حلال ہے. تو کیا وہ اس کو حلال مانتے تھے اہل کتاب کے نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا بھی تھا. تو آپ نے فرمایا فتل کا عبادتہم علی، اسی کا نام ہے ان کی کیا کرنا؟ یہ عبادت ہے. عبادت صرف رکوع اکیلے کا رکوع کا نام نہیں ہے، صرف سجدے کا نام نہیں ہے، صرف نظر و نیاز پیش کرنے کا نام نہیں ہے، صرف حج عمرے کا نام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ اور تلاوت کا نام نہیں ہے. یہ جو رب کا اختیار ہے وہ رب کے سوا کسی کو دینا بھی اس کی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت جس کی ہوتی ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ رب. رب کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تو رب بن گیا کہ نہیں؟ اختیار اللہ کا تھا، دے دیا مولوی صاحب کو، اور مولوی صاحب کی اس بات کو اللہ کے مقابلے میں مان لیا، وہ رب بن گیا، اس کی عبادت بھی ہو گئی. تو جب اللہ کے سوا کسی کو رب بنا لیں ہم، اس کی عبادت کریں، دیانتداری سے بتائے شرک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور شرک ہو گیا. اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، 65 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی وحی کی گئی تھی. اگر آپ سے شرک ہو گیا تو ضرور بھی ضرور آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور ضرور بھی ضرور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے شرک، ان کے سارے عمل برباد. مجھ سے شرک ہو جائے، میری نمازیں، میرے حج عمرے، میرے روزے، میری زکاتیں، میری تبلیغ، میرا جہاد، یہ میرے کام آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شے کیا ہوں؟ حیثیت کیا ہے میری؟ چیز کیا ہوں؟ اللہ نے امام الانبیاء کو کہا سارے عمل برباد اور خسارہ پانے والوں کی سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. اگر شرک ہو گیا تو نیکیاں برباد ہو گئی، نیکیوں والا پلڑا کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا. تو کہاں جائیں گے پھر؟ جہنم میں. ویسے غور کر لیں آپ، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے بڑی مرتبہ سنی ہے. میں نے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے اس کا، ساری حدیث نہیں پڑھوں گا. اس ایک جملے سے ساری حدیث آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی صحیح حدیث ہے. میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے محمد کے جگر کا ٹکڑا، امام الانبیاء کی لخت جگر سیدہ فاطمہ، مجھ سے سوال کر لو جو میرے ہاتھ میں ہے میں دے سکتا ہوں. کل قیامت کے دن میں محمد آپ کے کام نہیں آ سکتا میدان محشر میں. مت سمجھنا میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، میں خاتم النبیین کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں سید الاولین والآخرین کی جو ہے نا وہ لخت جگر ہوں. مت سمجھنا میں اللہ کا آخری نبی ہو کر، رب کا سب سے مقرب ہو کر، اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و عظمتوں والا ہو کر میں آپ کے کام نہیں آ سکتا، نہیں بچا سکوں گا. وہاں کسی چیز نے بچانا ہے تو وہ کیا ہے؟ نیکی ہے. میں نہیں بچا سکتا. میرے اوپر مت بھروسہ رکھنا کہ میں بچا لوں گا، میں نہیں بچا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچا سکتے اپنی لخت جگر کو، فاطمہ سیدہ رضی اللہ عنہ. میں اور آپ کسی کو بچا لیں گے؟ چیز کیا ہے ہم؟ میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نیکیاں کتنا بڑا قیمتی دولت اور سرمایہ، اور ہم کس طرح بے دریغ ان کو روزانہ جلاتے ہیں اور ساڑ رہے ہیں. دیکھیں ایک مثال دینے لگا ہوں میں آپ کو. بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، شاباش. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ عیسیٰ. بیٹا ڈرنا نہیں ہے، میں نے سوال پوچھنا ہے، آپ نے جواب دینا جو آتا ہے آپ کو. سود حلال ہے یا حرام؟ حرام. شاباش شاباش. بیٹھ جاؤ. یہ بچے کو میں نے کھڑا کیا ہے، معصوم بچہ ہے، میری اس سے پہلے آج سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہے. آپ کے سامنے میں ایسے سوال کیا ہے، میں ایسے پہلے بھی نہیں ملا. اس بچے نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا سود حرام ہے، سوچا بھی نہیں، اس نے آپ کے سامنے جواب دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بچے کو میں نے کیوں کھڑا کیا ہے؟ اس لیے کھڑا کیا کہ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے. اور یہ سود کو حرام میں نے کیا ہے؟ میں نے کیا.
اللہ نے کیا ہے. کہاں کیا اللہ نے؟ قرآن میں. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو، سود کو حرام کیا. صاف لفظ ہے. یہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہے کہ میں ایک چیز ادھر سے لی، دوسری چیز ادھر سے لی، سورہ کبریٰ جوڑ کر پھر میں نے کوئی نتیجہ نکال کے کہا حرام ہے. نتیجہ نہیں نکالا. صاف صاف الفاظ ہے پروردگار کے، سیدھے لفظ ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا. سود کو رب نے حرام کیا، رسول اللہ نے حرام کیا. مسلمانوں کے معصوم بچے بھی جانتے ہیں کہ سود حرام ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ساری مسلمان امت نے سود کو حلال مان لیا ہے. رب نے حرام کیا تھا، ہم نے کیا مان لیا؟ حلال. مسلمانوں نے حلال مان لیا سود کو. ایک چیز رب نے حرام کی تھی، ہم نے حلال مان لی. شرک ہو گیا کہ نہیں؟ کس کے کہنے پر مانی؟ لوگوں کے کہنے پر، علماء کے کہنے پر، مفتیوں کے کہنے پر. مفتیوں کے کہنے پر، علماء کے کہنے پر، یا شیطان کے کہنے پر، یا اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل کر ہم نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو کیا مان لیا؟ جس کے کہنے پر حلال مانا، چاہے اپنے نفس کے کہنے پر مانا، چاہے شیطان کے کہنے پر مانا، چاہے مفتی صاحب کے کہنے پر مانا، چاہے علامہ صاحب پیر صاحب کے کہنے پر مانا، ہم نے اس کو رب بنا دیا کہ نہیں؟ جو رب کا اختیار تھا اس کو دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ ہم نے اس کی عبادت کر ڈالی کہ نہیں کر ڈالی؟ اس کی بات مان کر اللہ کے مقابلے میں. شرک ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں؟ آپ کہیں گے آپ مسجد میں بیٹھ کر ساری مسلمان امت پر الزام لگا رہے ہو، وہ تو حلال نہیں مانتی. میں دلیل دیتا ہوں میرے بھائیوں، میں اپنے الزام لگانے کا قائل ہی نہیں ہوں کسی پر. میں دلیل دیتا ہوں کہ مسلمان امت نے حلال مانا ہے سود کو. پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے ماشاءاللہ. 98% آبادی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ہے. میں ساری دنیا کی بات نہیں کرتا، یہ بات زیادہ سمجھ آئے گی اس لیے یہ کر دیتا ہوں. ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہمارے مسلمانوں کے بچے بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام پڑھتے ہیں. پڑھانے والے مسلمان استاد ہیں، پڑھنے والے مسلمانوں کے بچے ہیں. ہاں، یہ کس چیز کی تعلیم ہے؟ فائنانس کی، اکاؤنٹ کی. اس تعلیم کی ڈگری کے بعد بندے کو ملازمت کہاں ملتی؟ بینک میں، انشورنس کمپنیوں میں، اسٹیٹ لائف میں، دوسرے سودی کاروبار کرنے والے اداروں میں. اس ڈگری کے حامل کو ان سودی اداروں میں ملازمت ملتی. آپ مجھے دیانتداری سے بتانا، پاکستان مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا ملک ہے، اس میں کتنے بینک ہیں؟ لاکھوں، بلا مبالغہ لاکھوں بینک ہیں. ہاں، اور ان لاکھوں بینکوں میں ملازمین کتنے ہیں؟ کروڑوں ملازمین ہیں بلا مبالغہ. اور یہ جو کروڑوں ملازمین ہیں، ناراض نہیں ہونا کسی بھائی نے، یہ اسرائیل کے صہیونی یہودی ہیں، برطانیہ یا امریکہ کے عیسائی ہیں، ہندوستان کے سکھ یا ہندو ہیں، برما کے بدھ مت ہیں. کون ہیں یہ کروڑوں ملازمین بینکوں میں جو لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے بچے، ہمارے خاندانوں کے چشم و چراغ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے چاچے تائے، ہمارے کزن، ہمارے عزیز و اقارب. یہ جو سارا سسٹم بینکوں کا ہے، الف سے لے کر یہ تک، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ سود پر مبنی ہے. کس پر مبنی ہے؟ سود پر. یہ جو کروڑوں بچے ہمارے خاندانوں کے چشم و چراغ، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، یہ ان بینکوں میں صبح سے لے کر شام تک اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، محاذ جنگ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ حرام سمجھ کے لگے ہوئے. ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام کی حرام سمجھ کے پڑھاتے ہیں؟ حرام سمجھ کے نہیں پڑھاتے. ہم حرام سمجھتے نا، کبھی اپنے خاندان کے فرد کو بینک میں ملازمت دلوانے کی کوشش نہ کرتے، نہ رشوت دیتے، نہ سفارشیں کرواتے کہ ہمارا بچہ بینک میں بھرتی ہو جائے. ہم یہ بینک میں بھرتی کروانے کے لیے ایسی ڈگری کے حاملوں کو رشوت بھی دیتے ہیں، سفارش کرنی پڑے تو وہ بھی کرتے ہیں. اور جب اس کو ملازمت مل جائے، جاب مل جائے بینک میں، ہم سارے خاندانوں کا جو ہے نا وہ مبارکباد وصول کرتے ہیں مبارکباد وصول. مٹھائی لا کر قاری صاحب کو بھی دیتے ہیں، یہ مسجد کے نمازیوں کا منہ میٹھا کروا دو، ہمارے بینک کو جاب ملی، ہمارے بچے کو جاب مل گئی بینک میں. یہ سارا حرام سمجھ کے ہو رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے حلال سمجھا ہوا ہے. میرے بھائیوں،
ایک دلیل نہیں، میں اور دلیل دیتا ہوں آپ کو. مسلمانوں نے، حکمرانوں نے، ہمارے حکمرانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے کشکول گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کبھی ورلڈ بینک کی دہلیز پر، کبھی امریکہ بدماش کے پاس، کبھی سلامتی کونسل، کبھی یو این او، کبھی IMF کے انسان نما خنزیروں کے پاس. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں کافروں پر بھی جھوٹا الزام لگانے کا قائل نہیں ہوں. یہ IMF والے سب کو چھوڑ رہا ہوں، IMF والے وہ ان سے غیر اخلاقی اور غیر انسانی شرطیں منواتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لفظ میں کیا بول رہا ہوں؟ میں ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ میں اس کے دلائل رکھتا ہوں. میں ثابت کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کون سی غیر اخلاقی اور کون سی غیر انسانی شرطیں جو منوائی جاتی ہیں. غیر اخلاقی غیر انسانی شرطیں منواتے ہیں. جب یہ شرطیں مان لیتے ہیں، وہ ڈالروں کی ایک قسط سود پر دینے کا وعدہ کرتے ہیں. اور آپ کے ملک کا وزیر اعظم، لا الہ الا اللہ کے ملک کا وزیر اعظم، وہ آتا ہے اور کہتا ہے پاکستانی عوام مبارک ہو، ہمیں ایک قسط ملنے کا وعدہ ہو گیا، ڈیفالٹر کا خطرہ ٹل گیا، مبارک ہو. وہ یہ مبارکباد امت کو حرام سمجھ کے دے رہا ہے، حرام سمجھ کے. یہ دلیل ہے کہ ہم مسلمانوں نے، ساری مسلمان امت نے اس کو کیا جانا ہوا ہے؟ حلال جانا ہوا ہے. حرام کام کی کون مبارکباد دیتا ہے؟ حلال کاموں کی مبارکباد دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں ماشاءاللہ، مسلمانوں کے ملک میں ہمارے بچے یہ اسٹیٹ لائف میں اور دوسری انشورنس کمپنیوں میں جو ملازمت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس، ہر کمپنی کے ایجنٹ لوگوں کے پاس چکر لگاتے ہیں. آتے ہیں آپ کے پاس کہ نہیں؟ ان کے پاس ایک فائل ہوتی ہے. ان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ ہر ایجنٹ کے پاس ایک فائل ہوتی ہے. اس فائل کے اندر کیا ہوتا ہے بھلا؟ اس فائل کے اندر فتوے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں اس کے اندر؟ فتوے. کن کے؟ اہل حدیث مفتیوں کے، دیوبندی مفتیوں کے، بریلوی مفتیوں کے، شیعہ مفتیوں کے، جماعت اسلامی کے مفتیوں کے، ہر مسلک کے مفتیوں کے فتوے اللہ کی قسم اس فائل کے اندر لگے ہوئے ہیں. وہ دیکھتے ہیں یہ بندہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے سامنے اس مسلک کے مفتی کا فتویٰ کھول کے رکھ دیتے ہیں، یہ دیکھو یہ فتویٰ حلال ہے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں واقعہ بھی مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مفتی صاحب کا پیڈ ہے، مدرسے کا مور لگی ہوئی ہے، اوپر مدرسے کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے لہذا حلال ہے. ہم نے اس مفتی کے کہنے پر بیمے کو، انشورنس کو، اپنی دکان کا ہو، پلاٹ کا ہو، کاروبار کا ہو، فیکٹری کا ہو، گاڑی کا ہو، زندگی کا ہو، اولاد کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، ہم کرواتے ہیں کہ نہیں؟ حرام سمجھ کے کرواتے ہیں، حلال سمجھ کے کرواتے ہیں. یہ سود اور جوئے کا مرکب ہے اور حرام ہے. جوا بھی ہے، سود بھی ہے. اور پھر میرے بھائیوں، آپ کی مارکیٹوں میں، آپ مسلمانوں کی مارکیٹوں میں بولی والی کمیٹیاں چلتی ہیں؟ چلتی ہیں. لکی کمیٹیاں چلتی ہیں. موٹر سائیکل کمیٹیاں ہمارے معاشروں میں چلتی ہیں. یہ کیا ہیں؟ پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سارا ہی سود ہے. جوا بھی ہے، سود بھی ہے. یہ بولی والی کمیٹی بھی سود ہے، لکی کمیٹی بھی سود ہے، موٹر سائیکل والی کمیٹی جوا بھی ہے، سود بھی ہے. اور یہ سارے مسلمان ماشاءاللہ حرام سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ حلال سمجھ کے لگے ہوئے ہیں سب. یہ دلیلیں ہیں. اچھا، ایک اور موٹی دلیل دے کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. میرے بھائیوں، ایک بندہ بدکاری کا اڈا کھولتا ہے. بدکاری کے اڈے بھی پاکستان میں چل رہے ہیں کہ نہیں؟ گورنمنٹ کے تحفظ میں چل رہے ہیں، لائسنس ملتے ہیں باقاعدہ. اس نے لائسنس لیا ہے، لائسنس لے کر بدکاری کا اڈا کھولا ہے لاہور میں. وہ آپ کے علاقے کا بندہ ہے، آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی جانتا ہے. ایک بچہ ہے آپ کا، وہ پڑھا لکھا بھی ہے، ڈگری ہولڈر بھی ہے، اور اللہ نے اس کو قدرتی خدا داد ڈیلر کی صلاحیت دے کر پیدا کی ہے. بعض بچے ہوتے ہیں نا ہمارے بچوں میں سے جو خدا داد قدرتی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں. ان کو ہم نہ بھی پڑھائیں تو ان کے پاس بڑی خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، بڑی مہارت ہوتی ہے، ان کی رب نے دی ہوتی ہے. ہوتے ہیں ایسے بچے، وہ سمجھو اللہ نے اس کو ڈیلر کی قدرتی صلاحیت دی ہوئی ہے. جس بندے کو ڈیل کرتا ہے نا اس کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے، اس کو قائل کر لیتا ہے. کوئی بندہ اس کے سامنے ٹکتا ہی نہیں، اس کا فوراً قائل ہو جاتا ہے، ایسا اس کے پاس مہارت ہے. وہ آپ کو کہتا ہے، دیانتداری سے بتانا،
وہ آپ کو کہتا ہے آپ کا بچہ ماشاءاللہ بڑا ڈیلنگ کا ماہر ہے، جو کسٹمر اس کے پاس آتا ہے اس کو جانے نہیں دیتا، اس کو قائل کر لیتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے. میں نے بدکاری کا اڈا کھولا ہے، اس کا مینیجر اس کو بنانا چاہتا ہوں، یہ بچہ مجھے دے دو، میں 50 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ دوں گا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتائیے گا، آپ اپنا بچہ بدکاری کا اڈا چلانے کے لیے مینیجر بھرتی کروائیں گے؟ کیوں نہیں کروائیں گے؟ حرام کام ہے. اس لیے نہیں کروائیں گے کہ کیا کام ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، اللہ کے لیے غور کرنا. میرے اور آپ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے 100% سچے اور سچے لفظ ہیں. امام الانبیاء نے کہا درہم و ربا اشد من 36 زنیۃ، سود کا ایک درہم 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بہتر ہے. یہ لفظ مولوی صاحب کے نہیں، میرے نہیں، آپ کے نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں. سود کا ایک درہم 36 مرتبہ بدکاری سے بدتر. وہ جو بدکاری کا جرم ہے سود سے 36 گنا ہلکا اور چھوٹا ہے، وہاں اپنا بچہ بھرتی، اپنے خاندان کا فرد بھرتی نہیں کروائیں گے کہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو جو اس سے 36 گنا زیادہ سنگین اور زیادہ بڑا حرام ہے، وہاں تو ہم بھاگ بھاگ کے کروائیں گے، اپنے بچے کو نوک ملازمت دلوائیں گے. یہ سارا کچھ حرام سمجھ کے کریں گے ہم. یہ دلیلیں ہیں، میں نے موٹی موٹی اور بھی درجنوں میں دلیلیں اس طرح کی پیش کر سکتا ہوں. میں نے صرف یہ بتایا کہ مسلمان امت نے سود کو کیا جانا ہے؟ حلال جانا ہے. اللہ نے کیا کیا تھا؟ حرام. جب اللہ نے حرام کر دیا، جس کے کہنے پر ہم نے، اللہ نے حرام کیا تھا، جس کے کہنے پر ہم نے حلال مانا، اس کو رب بھی بنا لیا، اس کی عبادت بھی کر دی. شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کدھر گئی میری اور آپ کی نمازیں، میرے اور آپ کا حج عمرہ، میرا اور آپ کا جہاد، میری اور آپ کی تبلیغ، میری اور آپ کی مسجد اور مدرسہ کدھر گیا؟ کعبے کے رب کی قسم ہے ہم نے سارا کچھ خود اپنے ہاتھوں سے پھونک کر جلا کر راکھ کر دیا. خود جلایا، ہم نے خود جلایا ہے، اپنی مرضی سے جلایا. کسی نے زبردستی ہمارا کان مروڑ کے یا گچی مروڑ کے ہم سے نہیں جلوائی. یہ ہماری نیکیاں ہم نے خود جلائی. وہ جو ایک دن کی مزدوری جلاتا تھا، 6 مہینے کی فصل جلاتا تھا، ایک مہینے کی سیلری جلاتا تھا، آپ نے سب نے کہا ہمارے دل کی آواز ہے وہ بندہ پاگل اور بیوقوف ہے. تو جو اپنی نیکیاں، جس سے قیمتی سرمایہ انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں، جو ان کو جلاتا ہے وہ عقل مند ہے یا ان سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے؟ بتائیں. یہ اب آپ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں یا یہ بھی دل کی آواز ہے؟ اگر دل کی آواز ہے تو پھر بتائیں. میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ساری مسلمان امت وہ اپنی نیکیاں برباد کرنے پر کمر بستہ ہے، تلی ہوئی ہے، میں نے غلط کہا تھا یا صحیح کہا تھا؟ میں سب سے بڑی بیوقوف ہے کہ نہیں؟ اور میں کافروں کا نام اس لیے ساتھ لیا تھا کہ کافروں کے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں. غیر مسلموں کے پاس نیکی ہے کوئی؟ اگر وہ نیکی کا کام بھی کریں نا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، رب نے قرآن میں لکھ دیا ان کی نیکیاں ساری برباد ہیں، باطل ہیں. وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوتی نہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے سارے اعمال ہم نے ذرات بنا کر ہوا میں اڑا دیے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. انہوں نے اللہ کی ملاقات اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اللہ نے سارے اعمال برباد کر دیے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتے ہیں کافر جتنے بھی نیک کام کر لیں سب باطل ہیں. کافروں کی تو نیکی ہے ہی نہیں. یہ سرمایہ، یہ دولت کسی ہندو، کسی سکھ، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی کمیونسٹ بدھ مت کے پاس تھی؟ ہمارے پاس تھی تو ہم نے جلا دی. بڑے پاگل بیوقوف وہ ہے یا ہم ہیں؟ ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت تھی ہم نے اس کو جلانے میں دلیل نہیں کیا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. ایک اور دو باتیں اور بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں، ویسے چیزیں بہت ساری ہیں، ساری نہیں بتاؤں گا، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، میں نے لے لیا. آپ کا شکریہ، آپ بیٹھ گئے، مہربانی آپ کی. میرے بھائیوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے. یہ دوسرا ایک منحوس کام بتانے لگا ہوں. آپ نے فیصلہ کرنا کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا میرا دعویٰ غلط تھا یا صحیح تھا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ. رب کی زمین پر آسمان کے نیچے امت محمد کی قرآن کے بعد اللہ کی قسم سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے ساری دنیا میں. اس کی حدیث ہے. بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یقیناً اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ میرے لفظ ہیں میرے محترم بھائیوں، آپ کے کس کے لفظ ہیں؟ اس کے لفظ ہیں جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جس سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، اس زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے عمل برباد ہو گئے، یقیناً اس کے عمل برباد ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، آپ دیانتداری سے بتائیں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے دوستوں میں، حلقہ عصر میں، گرد و نواح کے لوگوں میں روزانہ کتنے مسلمان ہیں جن کی روزانہ عصر کی نماز فوت ہوتی ہے اور وہ ٹس مس بھی نہیں ہوتی؟ کتنے؟ ہاں بے شمار، بے شمار ہیں، کروڑوں ہیں، بلا وجہ کروڑوں ہیں، ٹس مس، ان کے کان پر جوتا کری گئی تھی، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہم نے کوئی غلط کام کر لیا، جبکہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے ان کے عمل باطل ہو گئے۔ اچھا دیانتداری سے بتائیں اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات غلط ہو جائے گی؟ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، قسم ہے اللہ کی، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، یہ سارے کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن رسول مکرم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کی زبان کے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا عمل اس کے باطل ہو۔ اچھا یہ تو ایک عصر کی نماز ہے نا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اگر یہ بھی کہوں نا تو مجھے حق ہے کہنے کا، میں کہہ سکتا ہوں ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث کہلانے والے، اہل سنت کہلانے والے، اللہ کی قسم 50% سے زیادہ ایسے مسلمان ہیں جن کی روزانہ پانچوں کی پانچوں نمازیں فوت ہوتی ہیں اور وہ ٹس مس بھی نہیں ہوتی۔ میں مبالغہ کر رہا ہوں یا صحیح بات ہے؟ 50% سے زیادہ ایسے مسلمان ہیں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، جس کی عصر کی نماز رہتی ہے اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، جس کی پانچوں نمازیں روزانہ رہتی ہیں وہ اپنی نیکیوں کا کیا کر رہا ہے، پھونک رہا ہے کہ نہیں؟ ان کو کوئی نیکی بچے گی اس کے نامہ اعمال میں، اس کے پلے میں؟ تو یہ عقل مند ہے؟ اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف دنیا میں ڈھونڈ کر لائیں، مجھے دکھائیں کون ہے؟ پڑھے لکھے ہوا ماشاءاللہ، ایسے بڑا پاگل اور بیوقوف بتائیں کون ہے؟ نماز کو ہم مسلمانوں نے سمجھا کیا ہے؟ میرے بھائیوں تھوڑی سی بات کروں گا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلایا، وہاں بلا کر 5 نمازیں دے کر بھیجا، واپس مکے میں قدم رکھنے سے لے کر پیدا کرنے والے کی قسم ہے آخری سانس تک محمد الرسول اللہ کی زندگی میں ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوئی، ایک نماز ضائع نہیں ہوئی ایک نماز ضائع، ساری زندگی ایک نماز نہیں ضائع ہوئی۔ کس کی؟ اس ہستی کی جس کی اللہ نے ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جن کو میدان محشر میں مقام محمود پر فائز کرنا ہے رب نے، جو جنت میں سب سے بلند مقام پر فائز ہونے کا وعدہ پا چکے ہیں رب سے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ ہستی اللہ کی قسم ساری زندگی ایک نماز ضائع نہیں ہونے دیتی۔ اور میری اور آپ کی روزانہ کتنی ضائع ہوتی، اور کتنی آج تک ضائع کر بیٹھے ہم نمازیں، اور کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے زندگی میں ایک نماز نہیں ضائع، ان کو ایک نماز ضائع کرنے کی اجازت نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی ان کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے گنجائش ہے، اتنی چاہے ضائع کر بیٹھے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں صحیح بخاری کی حدیث کے آخری لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اپنا لفظ نہیں ہے میرا کوئی بھی، کتاب الاذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، توجہ کرنا، شدید تکلیف ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو، اور میرے بھائیوں شدید تکلیف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے، بخاری کے لفظ ہیں، کچھ دیر بے ہوش پڑے رہے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب ہوش آیا نا تو سب سے پہلے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے ہوش آنے کے بعد وہ یہ تھے، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی؟ ہماری ماں نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی کا ٹب لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے اٹھے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے۔ میں بخاری شریف کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی کہانی، کوئی حکایت، کوئی ایسی ویسی سنی سنائی بات نہیں ہے، میرے پاس موبائل موجود ہے، میرے پاس ایپ ہے، میں جو بندہ دیکھنا چاہے گا ایک ایک لفظ دکھانے کا پابند ہوں، دکھا سکتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، اگر کسی کو شک ہے تو۔
پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش پڑے رہے. پھر جب ہوش آیا نا پھر پوچھا اصل الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی با جماعت؟ جواب ملا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ نے کہا پھر پانی لاؤ، پانی دوبارہ منگوایا، پھر غسل کیا، نماز کے لیے اٹھے، اللہ کی قسم پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے تیسری بار. میرے محترم بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، دیانتداری سے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، انسان معمولی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کو شدید تکلیف تھی، بار بار بے ہوشی آپ پر طاری ہو رہی تھی اس تکلیف کی شدت سے. اور اس شدید تکلیف کی حالت میں خاتم النبیین کو فکر کس چیز کی ہے؟ نماز کی نہیں، با جماعت نماز کی. صرف نماز کی نہیں فکر، وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ نماز کا ٹائم ہے یا نہیں، پوچھ رہے جماعت ہو گئی کہ نہیں. جماعت با جماعت نماز کا فکر ہے. جب تیسری مرتبہ کے بعد ہوش آیا نا، میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی نے محسوس کیا میری تکلیف کی شدت پہلے سے کم ہے، میری تکلیف کی شدت پہلے سے کم ہے. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. ایک کندھے کو اٹھا لو، صحیح بخاری، ایک کندھے کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا. امام الانبیاء کو دونوں کندھوں کو سہارا دے کر آپ کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ مسجد میں. میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور لائنیں بنتی جا رہی ہیں توڑو توڑو. صحیح بخاری کے لفظ پڑھ رہا ہوں، لائنیں بنتی جا رہی ہیں. دو لوگوں کے سہارے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں اتنی سخت نہیں تھی، اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکتے. گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر دو لوگوں کے سہارے کے باوجود جا رہے ہیں با جماعت نماز کے لیے. میرے محترم بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس وقت تک محمد الرسول اللہ کی ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی گئی. ساری نمازیں آپ نے ایک نماز ثابت نہیں جو اللہ کے نبی نے زندگی میں بغیر جماعت کے پڑھی ہو. اللہ نے با جماعت نماز پڑھنا فرض کیا اپنے بندوں پر. یہ نہیں فرض کیا جب آپ کا دل کرے اٹھ کے پڑھ لو نماز جا کر مسجد میں، ایسے نہیں. ورکعوا مع الراکعین. اور میرے بھائیوں، نابینا سے ابھی تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی مجھے مسجد میں لانے اور لے جانے والا کوئی نہیں ہے، رستہ صاف نہیں ہے، سانپ ہے، بچھو ہیں، مدینے کے رستے میں زہریلے جانور ہیں، گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا اذان سنتا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ کے نبی اذان کی آواز تو آتی ہے. آپ نے فرمایا فاجب، اگر اذان کی آواز آتی ہے ٹھیک ہے تو نابینا ہے، ٹھیک ہے تجھے لانے لے جانے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے رستہ بھی صاف نہیں، مانا تیرے سارے عذر جینین ہیں، لیکن تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی نہیں ہے اجازت. نابینے کو نہیں چھوٹی. میرے جیسے اور آپ جیسے بینے کو چھٹی ہو جائے گی کہ گھر میں پڑھ لو، چاہے جماعت سے پڑھ لو چاہے بغیر جماعت کے پڑھ لو. لفظ ہے رسول اللہ کے، میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، ابو داؤد میں بھی ہے. یہ لفظ ہیں سنن دارقطنی کے، میرے لفظ نہیں میرے بھائیوں، کسی مولوی صاحب کے لفظ، اللہ کی قسم نہیں سنا رہا. ذرا اپنا سینہ دل تھام کر سننے ہیں لفظ. میں اور آپ کھڑے کہاں ہیں؟ پیارے پیغمبر نے کہا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر. جس بندے نے اذان سنی، اذان سن کر وہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ سکتا تھا، نہیں پہنچا، بعد میں آ کر مسجد میں نماز بھی پڑھ لے، اپنے گھر میں پڑھ لے، دفتر میں پڑھ لے، دکان پر پڑھ لے، اس کی نماز ہے ہی نہیں. رسول اللہ نے کہا اس کی نماز نہیں ہے. امام الانبیاء کہیں نہیں ہے نماز، میں مولوی فتویٰ دوں ہو گئی نماز. میری بات سچ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں ہو جائے گی نماز میری اور آپ کی؟ ہم کتنی نمازیں روزانہ اس طرح ضائع کرتے ہیں. ہماری ماں سے پوچھا کسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، یہ بھی بخاری کے لفظ ہیں، امام الانبیاء گھر میں ہوتے تھے تو مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، جب گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاجوں میں ہاتھ بٹاتے تھے. فیضا سمع الاذان خرجا، جو ہی اللہ کے نبی کے کام میں اللہ اکبر کی آواز پڑتی، ہر مصروفیت چھوڑ کر نماز کے لیے نکل پڑتے. یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں. ایک روایت میں لفظ ہیں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمیں ایسے لگتا جیسے اللہ کے نبی اور ہمارے درمیان کوئی جان پہچان نہیں، ہم اجنبی لوگ ہیں. آپ کی کیفیت ہی بدل جاتی، ساری توجہ با جماعت نماز کی طرف ہو جاتی، اس کی تیاری کے لیے ہر مصروفیت چھوڑ دیں. نبی ہر مصروفیت چھوڑ دیں اور میں ٹکے ٹکے کے کاموں اور نوکریوں اور ملازمتوں اور دکانداری کے لیے بیٹھا رہوں. میرے بھائیوں میں مثال دیتا ہوں تھوڑی سی، آپ مجھے سمجھا دینا، سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ کا ایک ملازم ہے، آپ کی کمپنی میں، آپ کی دکان میں، آپ کی فیکٹری میں، کارخانے میں.
ملازم ہے، آپ اس کو سیلری دیتے ہیں ماہانہ، پوری سیلری دیتے ہیں، اس کے 3 ٹائم کا کھانا بھی آپ کے ذمہ، اس کا لباس بھی آپ کے ذمہ، گرمی سردی کا ہر قسم کا، بیمار ہو جائے اس کا علاج معالجہ بھی آپ کے ذمہ، آپ نے کبھی اس میں کبھی کسی چیز میں آنے نہیں دی، جیسا لباس خود پہنتے ہیں ویسا اس کو پہناتے ہیں، جیسا خود کھاتے ہیں ویسا اس کو کھلاتے ہیں، پوری سیلری دیتے ہیں، اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام بھی نہیں لیتے، اس کی طاقت کے مطابق کام دیتے ہیں اور لیتے ہیں۔ اب اس ملازم کو کہتے ہو بھائی میرا یہ کام ہے، یہ کام کراؤ، وہ آپ کی بات ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتا ہے، نہیں کرتا۔ اب دوبارہ پھر کہتے ہیں، وہ پھر ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتے ہیں، پھر نہیں کرتا، 3 مرتبہ کہتے ہیں، 4تھی مرتبہ کہتے ہیں، 5ویں کرتا، وہ نہیں کرتا کام۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، اس ملازم نے آپ کو اپنا مالک مانا ہے؟ کیوں؟ اگر وہ مانا ہوتا نا تو آپ کی بات پہلی بات پر چلا جاتا، وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو اپنا ملازم، آپ کا مالک، اپنا مالک مانتا میرے بھائیوں، ہمیں ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کرنے والا دنیا کی زندگی میں، وہ ہمارا رب 5 وقت کی اس نے نماز باجماعت ہم پر فرض کی ہے، اور صرف فرض نہیں کی، 5 وقت بلاتا ہے، اس نے یاد دہانی کا بندوبست بھی کروا رکھا ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں۔ دیانتداری سے بتانا کتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ جو اذان سن کر ان کی دکان کا شٹر، ان کے دفتر کا شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جن کے ٹیوشن سینٹر بند ہو جاتے ہیں، سکول کالج، ساری دنیا کے کاروبار مصروفیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور سب لوگ نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں ہمارے معاشرے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کیفیت تھی، خاتم النبیین کی یہ کیفیت تھی، نہ ان کو نماز چھوڑنے کی ان کے لیے گنجائش تھی، نہ جماعت چھوڑنے کی گنجائش تھی، ہمارے لیے سب کچھ اجازت ہے۔ میدان جنگ میں اللہ نے کہا، میدان جنگ جو اسلام کا سب سے اونچا عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ نے وہاں مجاہد کو نماز چھوڑنے کی چھٹی، اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل چل رہے ہو، سواری پر بیٹھے ہو، گھوڑے پر ہو، ٹینک پر ہو، توپ پر ہو، منہ کعبے کی طرف ہے، نہیں ہے، رینگ رہے ہو، جس حالت میں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز چھوڑنی چھٹی نہیں ہے، نماز سے چھٹی نہیں۔ اور اگر جماعت ممکن ہے نا میدان جنگ میں جماعت کروانا ممکن ہے، اللہ کی قسم جماعت چھوڑنے کی بھی چھٹی نہیں میدان جنگ میں۔ میدان جنگ میں سورہ نساء کی 102 نمبر آیت ہے، سورہ نساء کی 102 نمبر آیت ہے، پیارے پیغمبر نے کہا، او میرے بھائیو، اللہ نے کہا قرآن میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، لمبی آیت ہے ساری، آپ خود جا کے پڑھ لینا، میں حوالہ دے دیا ہے، نساء کی 102 نمبر آیت۔ جب میدان جنگ ہو، جماعت کروانا ممکن ہو، اے میرے محمد آپ باجماعت نماز پڑھائیں۔ یا اللہ سامنے دشمن کھڑے ہیں، وہ گولیاں مار کے بھون ڈالیں گے، جماعت کیسے کرواؤں؟ اللہ نے طریقہ بتایا قرآن میں، طریقہ رب نے نازل کیا، اللہ نے کہا فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اپنے ساتھیوں کے مجاہدوں کے 2 گروہ بنا لو، ایک آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے، دوسرا دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اسلحہ لے کر۔ اور جب آپ 1 رکعت پڑھا چکے ہیں، ان کو نماز ان کی پوری نہیں ہوئی، یہ سلام بھی نہیں پھیریں گے، دوسرے سجدے سے آپ اٹھیں گے تو یہ سارے کے سارے دشمن کے سامنے چلے جائیں گے، اور جو کھڑے ہیں وہ آ کر آپ کے پیچھے سب بنا لیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ یہ طریقہ رب نے قرآن میں لکھا ہے، میدان جنگ میں یہ جماعت کروانے کا طریقہ رب نے سکھایا ہے۔ میدان جنگ میں نہ نماز چھوڑنے کی چھٹی ہے، نہ جماعت چھوڑنے کی چھٹی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے تاجروں کو، دکانداروں کو ہیں، ہمارے ملازموں کو سب کو چھٹی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مصروفیتوں کی خاطر وہ چھوڑ دیں، جماعت بھی چھوڑ دیں، نماز بھی چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مجاہد کو چھٹی نہیں۔ اور یہ فیس بک چلانے والے کو، یوٹیوب چلانے والے کو، ٹک ٹاک پر بیٹھنے والے کو سب کو چھٹی ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑا کام کر رہے ہیں، وہ تو فضول کام کر رہے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اصل کام تو یہ کر رہے ہیں دنیا میں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک حدیث سنا کر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا مجھ سے، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میرا اور آپ کا نہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، نہ کوئی کاروباری لین دین کا جھگڑا ہے۔ میں اللہ کی قسم آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ میں یہ دل دکھانے کے لیے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، صرف اس جذبے سے کر رہا ہوں یہ خوبصورت چہرے، یہ جسم، کل پروردگار ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے، بس اس جذبے سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، امام الانبیاء نے فرمایا، لفظ میرے نہیں، سخت ہے اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، رسول اللہ کے لفظ سنا رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے کہا
من لم یحافظ علیہا، اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں باجماعت مسلمانوں پر فرض کی ہیں. من لم یحافظ علیہا، جس نے ان 5 نمازوں کی باجماعت محافظت نہ کی. لم تکن لہ نورن، دن کی 1 نماز، 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4 نمازیں یا 5 نمازیں اپنی مرضی سے پڑھی ہوئی بغیر جماعت کے، قیامت کے اندھیروں میں یہ نمازیں اس کے لیے روشنی نہیں بنے گی. بلا برہان، اللہ کی عدالت میں اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی. بلا نجاتن، جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی. اگر یہ لفظ سننا رسول اللہ کے لفظ ہیں، میرے یا آپ کے یا کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں. پیارے پیغمبر نے کہا وَقَانَ یوم القیامت ما فرعون وقارون وحامان وابی بن خلف، ایسا بندہ کل قیامت والے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہو. یہ بڑے بڑے رب کے دشمن کل قیامت کے دن کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کسی چھوٹے بچے سے پوچھ لو، وہ بھی بتائے گا کہاں کھڑے ہوں گے. بیٹا آپ بتاؤ، شاباش کھڑے ہو جاؤ. آپ بتاؤ فرعون قیامت والے دن جہنم میں جائے گا یا جنت میں؟ کھڑے ہو کر بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ بیٹا. جہنم میں. یہ دیکھیں چھوٹا سا معصوم بچہ، اس کو پتہ ہے فرعون نے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں. اور امام الانبیاء کے لفظ ہیں جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا وہ جہنم میں. ان کے ساتھ ہوگا، ایک دن کے لیے ساتھ ہوگا یا مہینے کے لیے؟ ان کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ، ان کی سب میں کھڑا رہے گا جہنم میں. یہ وہ بندہ ہے جو کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے، 1 پڑھ لیتا ہے، 2 پڑھ لیتا ہے، 3 پر اکتفا کرتا ہے. رب نے 3 نمازیں فرض نہیں کی دن میں، اور بغیر جماعت کے بھی کوئی نہیں فرض کی. اس نے تو 5 نمازیں بعد جماعت فرض کی ہیں ہم پر. اس کا ہم سے یہ تقاضا ہے ہمارے مالک کا، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں. ہم نے اللہ کو آج تک اپنا مالک تسلیم ہی نہیں کیا. مسلمان امت نے مانا ہے مالک؟ کیوں جی مانا ہے؟ میں مان جاؤں جو 5 مرتبہ اذان سنتا ہے نہیں آتا مسجد میں، اس نے اللہ کو اپنا مالک مانا ہوا ہے، مان جاؤں؟ مجھے کوئی بتائیں دلیل جس دلیل سے میں مانوں کہ اس نے اللہ کو اپنا مالک مانا ہے. وہ اگر کہتا ہے اللہ میرا مالک ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہ اس کو مالک مانا ہوتا دنیا کی یہ ٹکے ٹکے کی مصروفیتیں چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ کر باجماعت نماز پڑھتا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اگر اذان سن کر ہم اپنی دکانیں، اپنے دفتر، اپنا سارا کچھ بند کر کے مسجد میں آ جائیں، مجھے دیانتداری سے بتانا جو روزی اللہ نے میری اور آپ کی اولاد اور ہمارے خاندان کے مقدر میں لکھ دی ہے، اس کا کوئی لقمہ کم ہو جائے گا؟ اور اگر ہم 24 گھنٹے بھی اپنے دفتر اور دکانیں کھول کے بیٹھے رہیں تو جتنی روزی رب نے لکھی ہے اس سے زیادہ کھلا لیں گے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو. تو پھر مجھے سمجھائیں فائدہ کیا ہے یہ اذان کے بعد بھی اپنے کاروباروں میں مصروف رہنے کا؟ مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں کیا فائدہ ہے. اور کرنے والے کون ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بے فائدہ کا مسلمان، اہل حدیث، اہل سنت، الحاج، نیکیاں روزانہ اپنی پھونک رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو 1 دن کی مزدوری چلاتا ہے وہ پاگل اور بیوقوف ہے دل سے. اور یہ ماشاءاللہ عقل مند ہے سارے. آخری بات، آخری گندا کام ایک سنانے لگا ہوں. کام تو بہت سارے ہیں میرے بھائیوں، توجہ کرنا. ٹائم میں نے آپ کا بہت زیادہ لے لیا ہے، اس لیے لیا ہے کہ اس طرح کی سچی سچی باتیں کوئی نہیں سناتے مولوی، آج کل کوئی نہیں سناتے. سنی آپ نے پہلے ایسی سیدھی سیدھی باتیں؟ کوئی نہیں سنائے گا تمہیں. مجھے دنیا سے، آپ کی کسی چیز سے کوئی مفاد نہیں ہے. اللہ کی قسم میں آپ کی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ کو. شرک ہو گیا ہم سے، نمازیں چھوٹ گئیں، نیکیاں ضائع ہو گئیں. میں اور آپ پکی سچی توبہ کر لیں تو اللہ شرک بھی اور چھوٹی ہوئی نمازوں کو بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اور جتنی بھی نیکیاں ضائع ہوئی ہیں وہ ضائع شدہ نیکیاں بھی واپس لوٹا سکتا ہے. جو توبہ کے ساتھ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے وہ ضائع شدہ نیکیوں کو نہیں لوٹا سکتا. اس نے وعدہ کیا ہوا نا قرآن میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس نے توبہ کر لی، ایمان والا بن گیا، نیک عمل کر لیے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے. 70 نمبر آیت ہے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی. جو رب گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے وہ ضائع شدہ نیکیوں کو بھی لوٹا سکتا ہے. اور اگر نہ بھی لوٹائے، میں اور آپ شرک سے، نمازوں کے چھوڑنے سے پکی سچی توبہ کر لیں تو میرے بھائیوں، پروردگار نے موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے دوبارہ نیکیاں کر کے اپنا نامہ اعمال، اپنا پلڑا نیکیوں والا بھاری کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو گندا کام بتانے لگا ہوں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنانا ہے میں نے. یہ بڑی مرتبہ سنا ہوگا آپ سب نے یقیناً.
یقیناً سنا ہوگا. آپ نے پوچھا صحابہ سے جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ساز و سامان نہ ہو، کنگال ہو، مفلس وہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا سنو لوگوں، میری امت کا بلا شبہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا رب کی عدالت میں بے صلاۃ و صیام و زکات، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی. اس نے ساری زندگی پہلی صاحب میں تکبیر اولیٰ سے 5 نمازیں پڑھی اور اس نے ایک روزے کا بھی زندگی میں ناغہ نہیں کیا اور 1 روپے کی زکات میں کبھی ڈنڈی نہیں ماری، ایک عشر کا دانہ بھی کبھی گھر میں نہیں رکھا، سارا کچھ دیا ہے. ایک روایت میں یہ لفظ ہے مسلم کے، دوسری صحیح روایت میں لفظ ہے رب کی عدالت میں آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، نیکیوں کے پہاڑ لے کر. لیکن کیسے آئے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سننا، قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا. اس نے فلاں فلاں بندے کو گندی گالیاں نکالی تھی اور اس نے فلاں پر تہمت لگائی تھی اور اس نے فلاں کا سر پھاڑا تھا، بازو توڑا تھا، ٹانگ توڑی تھی، خون پایا تھا اور اس نے جناب فلانے کا مال کھایا تھا رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، بہن کا حق مارا تھا، چوری کر کے کھایا تھا. یہ مال کھاتا تھا لوگوں کے، بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتا تھا. اور یہ کیا کرتا تھا؟ یہ لوگوں کو مارتا تھا، لوگوں کی چادر چار دیواری پامال کرتا تھا. نہ کسی کا کاروبار، نہ کسی کی چادر چار دیواری، نہ کسی کی جان، نہ کسی کا مال اس درندے کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھا. دندناتے پھرتے تھے یہ لوگوں کے چادر چار دیواریاں پامال کرنے والے دنیا میں، یہ سارے کام کرتے تھے. اب رب کی عدالت ہے، وہاں انصاف ہونا ہے. وہاں کیا ہونا ہے؟ وہاں کیا ہونا ہے؟ اگر 1 ذرہ کے برابر میں نے آپ کا حق تلف کیا ہے، اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ ہے، اگر میں نے 1 ذرہ کے برابر آپ کا حق تلف کیا ہے، آپ کا کوئی حق، مال کا حق ہے، عزت کا حق ہے، امن سے جینے کا حق ہے، آزادی سے جینے کا حق ہے، سلامتی سے جینے کا حق ہے، کوئی کسی قسم کا آپ کا حق میں نے 1 ذرہ کے برابر ضائع کیا ہے، میرے اگر جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا، اللہ کی قسم نہیں جا سکتا جب تک وہ حق برابر نہیں ہو جاتا. وہاں ایسا انصاف ہونا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سینگوں والی بکری نے اپنے آپ کو تکڑا اور طاقتور سمجھتے ہوئے بے سینگ بکری کو ٹکر ماری تھی نا، تو اللہ بکری کو سینگ دے گا اور جتنی ٹکر اس نے ماری تھی اتنی ٹکر مروائے گا. وہ ساری بکریاں بھی رب کو یاد ہوگی. جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا میرے بھائیوں، جن کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، قرآن و حدیث نازل نہیں کیا، جن کے لیے اللہ نے ثواب و سزا کا کوئی قانون نہیں بنایا، جن کے لیے جنت جہنم نہیں بنائی، ان میں انصاف کروائے، مجھ میں اور آپ میں ویسے ہی چھوڑ دے ہمیں، ممکن ہے؟ یہ سمجھاتی ہے بات؟ اس نے انصاف کروانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور، جس کا جو حق طلب کیا ہے ضرور بھی ضرور قیامت والے دن دو گے، ادا کرنا پڑے گا. وہاں دینے کے لیے میرے پاس اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، کوئی ساز و سامان، کوئی جاگیر، کوئی جائیداد، کچھ نہیں ہوگا. وہاں دینے کے لیے ہمارے پاس صرف نیکیاں ہوں گی بس. جس کو گالیاں نکالی تھی ان گالیوں سے اس کا جتنا عزت سے جینے کا نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر اتنی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی. جس پر تہمت لگائی تھی اس کی تہمت کے برابر نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. جس کی غیبت کی تھی، اس کی کمر کے پیچھے اس کو پنڈا تھا معاشرے میں، اس کی عزت کے نقصان کے برابر نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. جس کا مال کھایا تھا رشوت کر کے، کرپشن کر کے، جھوٹ بول کے، خیانت کر کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، چوری کر کے، بہن کا حق مار کے، بدماشی کر کے، جس کا مال کھایا تھا اس کے مال کے برابر نیکیاں، ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے. اب جو حقوق لینے والے باقی ہیں، نیکیاں تو ہے نہیں اس کے پاس. اب جس کا جتنا حق ہے، اس حق کے برابر اس کے جتنے گناہ بنتے ہیں وہ اس سے لے کر اس بندے پر ڈال دیے جائیں گے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، اور اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے. میرے بھائیوں دیانتداری سے بتائیں، یہ جو گندے کام ہیں قیامت والے دن یہ میری اور آپ کی ساری نیکیوں کو کھاتی جائیں گے، یا نہیں کھائیں پیئیں گے؟ یا نیکیوں سے یہ بخش ہو جائیں گے؟ نمازوں سے، روزوں سے، نیکیوں کے پہاڑوں سے یہ والے حقوق العباد بخشے جائیں گے؟ نہیں. یہ ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے، ہماری کھا جائیں گے، پی جائیں گے نیکیوں کو جو میں اور آپ لیے بیٹھے. اور یہ جو گندے کام ہم کرتے ہیں، کل قیامت والے دن ان کے بدلے میں ہماری نیکیاں چلی جانی ہیں، گناہ چڑھ جانے ہیں. جو وہاں نیکیاں چلی گئیں جب میدان محشر میں، رب کی عدالت میں، تو وہاں توبہ کا موقع ہے؟ وہاں دوبارہ نیکیاں کرنے کی مہلت ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ نہ توبہ کی مہلت ہے، نہ دوبارہ نیکیاں کرنے کی مہلت ہے. تو جو وہاں نیکیاں دینے کا ابھی یہاں پر یہ کام کر کے بندوبست کر رہا ہے، اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف دنیا میں بتاؤ مجھے کون ہے؟ بتائیں.
اور یہ کام ہمارے اندر سب کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ ہم روزانہ اپنی نیکیاں پھونکتے ہیں یا نہیں پھونکتے؟ میں نے غلط کہا تھا؟ میرے بھائیوں، ختم ہو گئی میری بات. میں نے جو رونا، امت کا رونا تھا، رو لیا آپ کے سامنے. میں صرف ایک بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. میرے سامنے بیٹھنے والے بھائی دیانتداری سے بتائیں، یہ سودی لین دین کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہوئی آج تک کہ نہیں؟ ہیں؟ بول دیں یار. ہوئی ہے؟ تھوڑی سی ہوئی ہے نا، معمولی سی. زیادہ ہوئی ہے تو کیا خیال ہے مرتے دم تک یہ ساری کوتاہی چلتی رہنی چاہیے؟ ہاں؟ نہیں چلتی رہنی چاہیے. 5 وقت کی باجماعت نماز کے حوالے سے ہم سے بھی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی. مرتے دم تک ہوتی رہنی ہے. ہاں؟ یہ چغلیاں، غیبتیں، گالیاں، بہتان، لوگوں کا ناجائز ناحق حرام طریقے سے سود کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے مال کھانا، یہ اس معاملے میں کوتاہی ہوئی ہم سے کہ نہیں؟ ہوتی رہنی چاہیے. یہ دیکھیں، سب سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں. میرے پاس منوانے کا اختیار نہیں ہے، میں منوا نہیں سکتا آپ سے، اتھارٹی نہیں ہے. منت کر سکتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں. جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لو. کعبے کے رب کی قسم ہے، پروردگار معاف کر دے. وہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے. کوئی زمین آسمان کے خلا کے برابر گناہ لے کے آ جائے، اللہ ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے. وہ معاف کرنا چاہتا ہے ہم کو، وہ نہیں ڈالنا چاہتا مجھے اور آپ کو جہنم میں، وہ بچانا چاہتا ہے ہمیں. اس لیے میں نے منت کی ہے، کیونکہ منوا نہیں سکتا میں آپ سے، نہیں ہے میرے پاس یہ اختیار منوانے کا. یا میں دعا کر دیتا ہوں رب سے، یا اللہ میرے ان بھائیوں اور ان بزرگوں کے یا اللہ دل نرم کر دے. یا اللہ سب کے سینے کھول دے. یا اللہ ہمارے دل تیرے نبی نے کہا ہے تیری انگلیوں کے درمیان ہے، تو ہم سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی حقیقی اطاعت کی طرف پھیر دے. دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے، دے کچھ نہیں سکتا آپ کو. یا منت کر سکتا ہوں یا دعا کر سکتا ہوں. اگر مان لو گے تو آپ کا بھلا، نہیں مانو گے اللہ کی قسم ہے میں پھر بھی آپ کے بھلے کے لیے دعا مانگوں گا اللہ سے. میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. میں پھر کہوں گا یا اللہ ابھی جس کو نہیں سمجھ آئی اس کا دل تھوڑا سا اور نرم کر دینا، بعد میں کر دینا. یا اللہ مرنے سے پہلے یا اللہ ان کے سینے کھول دینا، یا اللہ ان کو توفیق دے دینا. میں یہ دعا انشاءاللہ کرتا رہوں گا آپ کے لیے. دشمن نہیں ہوں آپ کا میں. تو میری باتوں پر ناراض تو نہیں ہو رہے؟ غور کریں گے اس پر. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ آج کے بعد کوئی 1 روپے کا سودی لین دین انشاءاللہ نہیں کرنا. اور اذان ہوگی تو اپنی ہر مصروفیت ختم کر کے، سب سے بڑی اور پہلی مصروفیت ہمارے مالک کی ہم پر یہ ہے، ہر کام چھوڑ کر باجماعت نماز کے لیے نکل جانا ہے. اور آج کے بعد کسی کو گالی بھی نہیں دینی، کسی کی کمر کے پیچھے اس کا عیب بھی بیان نہیں کرنا، کسی پر بہتان بھی نہیں باندھنا، کسی کا جو نا مال بھی ناجائز طریقے سے اپنے کھاتے میں آنے 1 ٹکا بھی نہیں آنے دینا. ہو سکتا ہے یہ وعدہ اللہ سے کرتے ہیں. یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں بزرگوں کی پچھلی کوتاہیاں یا اللہ معاف فرما دے. اور انہوں نے سب نے تیرے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کیا ہے، یا اللہ سب کو تو اس وعدے پر استقامت عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.